وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله انتہائی عزت و تقریم کے لائق پورے ملک سے اور چاروں صوبوں سے تشریف لانے والے دوستوں، میری گزارش ہے کہ اپنے دوست جہاں ہے وہ وہیں کھڑا ہو جائے، مہربانی کرے جی میری طرف دیکھے، بات کرنا چھوڑ دے، انتظامیہ کے دوست بھی چھوڑ دے، بڑی خاموش ہو جائے جی، بس اب کسی کو نہ آنے دیں، باہر اہتمام کر دیں دوستوں کے لیے۔ آپ لوگ بیچ میں کھڑے نہ ہو جی، مہربانی آپ تشریف رکھیں، جہاں موقع ملتا ہے بیٹھ جائیں آپ۔ تو بات مکمل ہونے کا وقت آ گیا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیر۔ بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا اہتمام کر سکیں گے، لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے نہ گن سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب آپ میں نے جو گزارش کیا اس پہ عمل کریں جی، اب نہ کوئی اوپر سے نیچے آئے نہ نیچے سے اوپر جائے، بات کو ختم کریں، چھوڑ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بات سنیں جو اصل مقصود ہے۔ وقت آپ کو پیغام دینے کا وہ ٹائم شروع ہو گیا۔ آپ لوگ یقیناً بڑی تکلیف میں، بعض دوست موجود ہیں اوپر چھت پہ بھی، نیچے خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اب مجبوری تھی ہماری، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں امید نہیں تھی اتنے لوگ آئیں گے، سبحان اللہ، میں نہیں کہتا، ایک بزرگ بڑی مشقت سے تشریف لائے۔ آج ان کا سفر یہاں سے کوئی 11 گھنٹے کا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بیمار بھی ہیں اور آپ نے اتنی تکلیف بھی کی ہے، تو مجھے کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ بلوچستان سے کل میں یہاں سے باہر نکل رہا تھا تو ہمارے دو سنگی وہ آئے اور مجھے ملے، تو میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ آپ نے بڑا لمبا سفر کیا، تو کہنے لگے آپ نے کہا تھا کہ جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں۔ میں ہمیشہ شکر کے جذبات کے ساتھ اپنے وجود کو زمین کی طرف جھکتا ہوا پاتا ہوں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ نہ کوئی ایسی قابلیت اور نہ میری آواز میں کوئی ایسا سوز اور درد اور نہ کوئی ایسی لمبی چوڑی
میرے پاس تقوی کی دولت، لیکن طلباء ہیں کہ وہ دور دراز سے آئے اور شاید میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں، یہاں میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ میں بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ چھٹی کر لیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیں گے، میں ان کے پاس چلے جائیں۔ اتنی محبت سے، اتنے شوق سے آپ لوگ آتے ہیں، یقیناً آپ حضرات میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے ہم اپنی پلکیں بچھائیں۔ آپ بڑی دور سے سفر کر کے بڑی دیر سے یہاں پہنچے، کوشش تو کی تھی کہ آپ کے لیے بڑے اقدامات کیے جائیں، لیکن بہرحال جب یہ جگہ شروع کی تھی، جب اس کا آغاز کیا تھا، تو میں نے اپنے سنگیوں سے، دوستوں سے کہا تھا یار مل جل کے اس کے پیسے ادا کر دو، مجھے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ تو میرے دوست ہمیشہ سے بڑے مخلص رہے، بڑی جلدی یہ معاملات ہوئے۔ آج یہاں حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کی مفتی اعظم تشریف لائے تھے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے دیکھ کے 1 سال پہلے میں آیا تھا تو اینٹیں تھیں، اور اب میں آیا ہوں تو اتنی بڑی عمارت ہے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ میرا دل کرتا تھا میں ان سے عرض کروں کہ یہ میرے دوستوں کی محبت ہے، یہ مومنین کی محبت ہے، اور اتنی انہوں نے دعائیں دی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی آپ کے ساتھ رہے۔ میں اس دفعہ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آپ سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں، آپ آئندہ جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وسیع جگہ پہ صدقے حضرت اختر رضا انشاءاللہ بڑی جگہ پہ انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید اس میں گنجائش پیدا کریں۔ میں نے کچھ پیغام آپ کی خدمت میں آج کی رات عرض کرنے ہیں، اور یہ جتنی باتیں میں نے عرض کرنی ہے ظاہر ہے آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، شاید کسی موضوع پر دیر تک گفتگو کرنا اب میرے لیے مشکل نہ رہا ہو، میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور کر بھی سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کئی موضوعات میرے ذہن میں آتے ہوں اور سمٹ کر رہ جاتے ہوں، میرا جی چاہتا ہو آج میں نے یہ ارادہ کیا ہے اس بکھرے ہوئے اور دور تک پھیلے ہوئے، اوپر نیچے سمٹے ہوئے خوبصورت اور بے پناہ جذبات سے معمول اس ماحول کو دیکھ کر کے میں آپ سے کوئی خطاب نہ کروں، تقریر نہ کروں، میں بلکہ صرف اور صرف اپنے جذبات کا اظہار۔ میں نے کچھ چیزیں طے کی تھی جو آپ کے ساتھ کرنی تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میرے عزیزوں، یہ شب برات کی رات ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی، اور پھر وقت سمٹ گیا، وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہم بھی کتاب میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں عمل زندگی کا غسل ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب ہوتا ہے آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ جائے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا،
اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ کوئی کس کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا. اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا. اللہ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمتوں شانوں بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے. کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے یا نبی پاک کے علم کو تولے یا حضور کے فضائل کو تولے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو تولے. کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا. یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بالغ الہدا بکمالہ صلوا علیہ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا اور ہمیشہ قائل رہنا اور جم کے قائل رہنا. کبھی کسی کمزور بات کا سہارا. لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں, بڑی باتیں بتاتے ہیں, کبھی اس چکر میں نہ پڑنا. نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں تم سب کا احترام کرنا. ہمارے بزرگ نا جس گلے مبارک پر محمود سوار ہوتے ہیں اسے گلا نہیں کہتے. ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف. دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں چونکہ اس گلے پر حضور سوار ہوئے ہیں اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے. کہتے ہیں کبھی وہ مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی, کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چھوڑنے لگی. مٹی حضور کے قدم چھوڑنے لگی. کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے. تو بہت ایک کلام کے جذبات. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی ہے. تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے, حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں. تم کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے دبی. پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں. تو کسی نے کہا تھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی. تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. کبھی بھی کوئی کمزور لفظ کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک مولا باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ بڑا افراط و تفریط کا دور آیا ہے. جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے. مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا یہ بڑی گھنونی سازش ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کرے کبھی بھی جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو. اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لے. اپنی ذاتی لڑائیوں کو کبھی مذہب کا رانا نہ دے. اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے کوئی ایسا کام نہ کرے. آپ کی ذاتی دشمنی ہے تو اسے شیور یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ بدلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں. خدا را اس سے بچو. یہ جو حضور کی اولادیں پاک ہیں نبی پاک کی, میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا. اور میرے استاد صاحب کے بچے, میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں. اس لیے کہ اسنا نار یہ نیکی کریے اور نسنا نار
استادوں کے بچے آتے ہیں تو بٹھانے کی جگہ نہیں ملتی ہے. اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا حال ہے. نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا. نبی کریم نے فرمایا اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں, میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں. اور پھر محبوب فرمانے لگے اے اللہ جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کرتا. اس طرح حضور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے تو بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ. زمانہ شراغ لے کے ڈھونڈے گا نا, وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا دم توڑ جائیں گی. جہاں ساری چیزیں ابو بکر صدیق, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور دوستوں اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امام سمجھ کے خرچ کیے, ابو بکر کیا ہے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق اعظم. میں آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی, میں نے بیٹا بیٹھ جاؤ, لوگوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا, آپ تشریف رکھیں. حضور نے فرمایا کہ شیطان امت کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے. پہلے یہ حدیث بڑا سنا کرتے تھے, اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی کھل گئی ہے. وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ نہیں بدلتا, حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے. رستے بدلتے دیکھا ہے, نام لے لے حضرت عمر کا, شیطان رستہ بدل گیا. اور سیدنا عثمان غنی بہتر صدق صفا منبع شرف و حیا, نور کی سرکار سے پایا گشادہ نور کا, او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی. اور پھر مولا شیر خدا حال عطا مشکل کشا حضرت مولا علی شیر خدا. حضور نے بات ہی کر دی علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حضور کے جمی سے آواز, جمی سے آواز بشمول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. جمی سے آواز, ہر ان کا ادب احترام اور روح اور دل سے اپنی طبیعت میں پیدا رکھنا. کبھی کسی چکر لوگ آپ کو فلسفہ سنائیں گے, فلسفہ تو لوگ ابا کے کتاب کی ضرورت ہے. فلسفے کے رنگ میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرا اصل میں دشمن ہے. فلسفے میں تو لوگ بڑی چیزیں لے آتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی کہانیاں سننے کبھی چکر میں نہ پڑے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عقیدے کو مضبوط رکھنا. اور دوسری میں آپ اللہ سے گزارش کروں گا, اپنی زندگی سے کام لیں, اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے, بیمار ہونے لگے, کمزور ہونے لگے, ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگے, اپنے آپ سے کام لیں, سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو, جد و جہد کریں. یہ ڈھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا. کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے, کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا. تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں, ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں محنت کرے, جدوجہد کرے, سہارے نہ تلاش کرے, اور اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام میں. ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی, کوشش نہیں کرتی, کب وہ دو نہیں کرتی.
کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں، کوشش کریں. مجھ سے اگر آپ زندگی میں سوال پوچھیں گے نا، میں نے کچھ وقت بعض کھانا جبر کر کے رکھا 2-4 ہفتوں کا، مہینوں کا، میں نے ٹائم رکھا کہ میں نے یہ سفر نہیں کرنا، میں نے کام نہیں کرنا. میں نے بہت سارے دوست مشورہ بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ یہ 2-4 ہفتے مہینہ بھر رکھنا چاہیے، اس سے ٹھیک ہو جائے، کچھ ضروری کام میں کر لیے جائیں، کچھ نارمل زندگی کی جائے. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی. ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے، پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا، دوسری کرتے تھے، پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا. گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے. زندگی میں مسلسل جدوجہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے. مسلسل کام. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا بڑا کیا. ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 1000 کتاب لکھ دی. امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے. پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو. تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں. اتنا کام بزرگوں نے کر دیا. جدوجہد کی زندگی میں مسلسل ڈیوٹی کرتے ہیں. جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. تو چلتے رہیں، جدوجہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن یار یہ میری کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی. 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھی، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے. اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا. تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں. پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، تو ضرورت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی. لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے. ملا کر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے، تڑپتے، مرتے دیکھتا رہوں گا. اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کی. فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا، وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا. تو وہ اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا، بیوقوف ہے، چھوڑ دے. اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو. سالوں لگ گئے ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے. دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے. 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا. اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے. اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے. اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا بھئی آپ لوگ بولے نا، اشاروں سے کام کر لیں، مہربانی کریں، بات ایک دفعہ ہوتی، بولتے کیوں؟ عزیز دوست توجہ فرمائیں گے آپ. اب لوگ کیا کرتے تھے، وہاں تک جا رہے، آخری دم تک بات لوگ مایوسی کی بات نہیں چھوڑتے. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں.
اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی، تیرے پر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بالکل تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا، 2 گھنٹے کا کون کہے گا لوگوں کو شفا ہو گئی۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں میرے دوستوں وہ سارے کامیاب رہے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی، اپنی زندگی میں جدوجہد کرے، کام کرے، بیٹھ کر صرف بات نہ کرے، تنقید نہ کرے، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کرے۔ وہ کسی نے کہا تھا اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے، اس نے کہا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائے۔ لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو بھئی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں، کسی غریب کا آپ اسے پڑھا دیں، ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے۔ لوگ جناب لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بھوکوں مر گئے، لوگ حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، آپ 10 بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں، آپ غریبوں کو دیکھ لیں، 10 لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، لوگ یہ کام کرتے رہے، یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں، 2 کر کے، 4 کر کے، 6 کر کے انہوں نے کام کیا۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، مسلسل کام کریں، مسلسل جدوجہد کریں، مسلسل ڈیوٹی کریں۔ اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے۔ ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی ہے، گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے، دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذمہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ذمہ جو ذمہ داریاں لی ہیں پوری کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمہ ہے، ایک کام اپنے ذمہ لے لیں۔ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی ہے۔ آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے جھاڑ پوچھ کے ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا۔ مجھے اگر نازلہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو میں 10-11 بچوں کا روز سبق سنوں گا، آگے پڑھاؤں گا۔ کوئی ذمہ داری لے، دین کی کوئی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے۔ اگر مالی طور پر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کسی جگہ، کسی مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کسی کام میں شامل ہو جائیں۔ دین اسلام کے ساتھ عملاً تبلیغ میں اپنا کام کریں، ذمہ داری ہر دنیا کا کام مینج کر کے مرتب کر کے کیا جانے لگا ہے۔ معیشت ہو، معاشرت ہو، تعمیرات ہو، دین کا کام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ محفل آ گئی، برکت کے لیے محفل کر لو، جمعہ آ گیا پڑھ لو، تراویح ایک حافظ صاحب مقرر کر لو، میری حافظ کو مینج کریں۔ ساری دنیا میں چیزیں مینج کی جاتی ہیں، آپ اسے مینج کریں۔ آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ مجھے آپ جمعے والے دن اس موضوع پر کچھ سنائیں۔ آپ مسجد کے امام سے اس بات کی فرمائش کریں کہ آپ تراویح میں جو قرآن مجید سنائیں گے مہربانی کریں ہمیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے سنائیں۔ آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا۔ کچھ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں۔
صحابہ کرام نے نا بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا، بڑی جدوجہد۔ انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، کس میں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام۔ مصر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فسطاط، وہ کہتے ہیں گھونسلے کو، پرندوں کے گھونسلے کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے وہاں گئے تھے۔ آپ نے وہاں خیمہ لگایا، کچھ دن وہاں قیام کرنا تھا، آپ کا وہاں خیمہ تھا۔ وہاں آ کے کبوتر بیٹھنے لگے، ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، وہاں گھونسلہ بن گیا۔ اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے نا، آگے بڑھنے لگے، تو دل میں خیال آیا کہ خیمے اکھاڑتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب وہ خیمے اکھاڑنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بنا، اس میں تو کبوتر رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دو فوجیوں کے ذمہ لگایا، فرمایا جہاں تم پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اس کو یہی لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہے انہیں تکلیف نہ ہو۔ وہ دو فوجی وہیں رہے، خیمہ لگا رہا، وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا، خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا۔ قریب قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا نا یہاں لوگ موجود ہیں، تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیا۔ وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر دو سپاہی رکے تھے، اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا۔ تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں، انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار نہیں آ رہی، آپ نے غلط ایسے ایسے کریں، ایسے ایسے ہی کریں۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بات تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک ضروری کام بڑی بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، تھوڑا سا اس کے پاس منظر کو سمجھے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا حصہ اسی میں ہے۔ دنیا کا نظام نہ دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام خیر۔ ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے۔ اور ایک ہے نظام خیر، جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک نظام وہ بھی ہے، وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے، لیکن جب رب چاہے نا حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام خیر، یہ دست خیر۔ نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اگر رب چاہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے۔ اسباب پورے جمع کرو، لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو۔ کئی دفعہ نا اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست خیر کی، اللہ اس کی مدد کرے۔ جو آیت کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پر توبہ سچی کرنا، رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب، اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی، کہ نظام غیب آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے،
تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا. وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنے بدباطنی کا ثبوت دیتا. وہاں سے جناب سارا گزری. میں بات کو مختصر ترین کروں گا. مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کرتا ہوں. حضرت سارا کو اس نے گرفتار کر لیا. جب وہ جناب سارا کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے, لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی. جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارا نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا. مصلی پہ بیٹھ کے کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرما. آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا. قریب تھا کہ وہ مر جائے. تو حضرت سارا پہ مصلی پہ بیٹھی اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا. اسے مارنا بے ہوش ہی فرما. وہ بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا. جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا. کئی دفعہ وہ کوشش کرتا لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا. بالآخر آپ سے معافی مانگی, آپ کو آزاد کی. ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے ہیں. ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں, کچھ باتیں بڑی خوب ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ جاتا ہے نا کہ رپورٹس, ادویات, ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ. کیونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں, مجھے بڑا پسند ہے. وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا, وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں. کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے. ہمارے پاس جو شعور تھا, علم تھا, وہ ہم نے خرچ کر دیا. اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں آپ اللہ کی بارگاہ. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے. یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں. ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے, دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام 313 پر لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا. تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا, حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی. ایک خاتون تھی حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابیہ ہیں, یہ مسلمان ہو گئی. کفار نے یہ مارا, تکلیف بڑی اذیت سے ہوئی, یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی. جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو دور تھا مکے کا, کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات یہ ان کے بتوں کے نام ہے. معاذ اللہ لات و منات ایک نظر لے گئے, اب تو کیا کرے گی. انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان, عقیدہ, یقین, توکل, اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع, سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو, اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا. پورے توکل سے. اور پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ مہربانی فرما. یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے تجھے مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دے کے بہت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مالک مہربانی فرما. رجوع اللہ کیا, رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا. ایک دفعہ جو دل کو نیند آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور صحیح ہو کے بھی بیٹھے گا. اللہ کو میں تو بڑی لمبی تقریر کرنی ہے تو ذاکر ہی کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ ایک دوست اس کا شریف سے جمعہ پڑھنے آئے وہاں
جمعے کے بعد مجھے کہنے لگے گل کرنی ناراض نہیں ہو گے. میں کہا نہیں, کہنے اسی 8 گھنٹے آئے تھے, 8 گھنٹے گئے تو سب 35 منٹ تقریر کی. بات ہوئی تو میں نے کہا جب میں 16 گھنٹے تو بات نہیں سکتا, آپ نے 16 گھنٹے. کہنے لگے جی وہ بالکل ہم تو تیار ہونے لگے تھے تو آپ نے کہا وہاں آ رہے. میں نے کہا آج تو میرے سنگی دوروں آئے. آج تو میں نے کہیں کر دیا. میں نے کہا تقریر نہیں کرنی, آج تو میں نے دل کی باتیں کر دی. کر لو گے شاہ کر دو. آپ مہربانی کریں نا, چلو اثر کریں بولے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیم یہ بندہ ہے آزاد. آپ نے توجہ کرنی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہو. کبھی نہ توجہ کریں, جب پوری طرح ٹوٹ جائے نا پھر توجہ کریں رب کی جانب. جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی برکت. مالک اسباب جمع کر لی, اب تو مدد فرما. جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے, بڑے مہمان آتے تھے. ہمارے یہاں جمعے والے دن ہمیں کھانا لنگر شریف پیش کرنا پڑتا ہے 500-600 لوگوں کو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مدرسے کے فنڈ سے نہیں کھلاتے. یہ خدا کی رحمت ہے. اب یہ نہ پوچھیے گا کہاں سے کھلاتے ہیں, یہ نہیں بتانا. مدرسے کے فنڈ سے نہیں کھلاتے. وہ جن کے مہمان ہوتے ہیں وہ بندوبست کرتے ہیں. میرے سنگیوں نے نا ان کو بڑا شوق ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ, بلکہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا بھی ہے. ہم نے کبھی جیسے چلنے کا کہا نہیں تو لوگوں نے کہا لگتا ہے نا کوئی بڑے پیسے توجہ بھی نہیں کی بات لوگوں. تو وہ دوستوں نے نا ایک گلا رکھ دیا اوپر. اب مہمان تو آتے رہتے ہیں اور پھر یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں فیصلہ آباد میں اور پیچھے سے 30 لوگ آ گئے بطور مہمان. اللہ کا شکر ہے دنیا آپ لیتے کھا جا رہے ہیں راضی ہو گئے. اللہ کرم کی بات ہے, روٹی تو روز گھر میں ملتی ہے کسی کو, یہ تو نصیب ہے اگر کسی کے گھر مہمان آئے. انہوں نے گلا رکھ دیا, کہنے لگے لنگر کا حصہ ڈالیں. تو میں چھت پہ گیا تو میں گلا اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا اس کو نا گلے میں محدود نہ کرو, اس لیے مہمان ہے جمعہ پڑھنے آتے ہیں. اور کچھ مزدور تھے وہ آ جایا کرتے تھے. مجھے ایک دن کہنے لگے پیر صاحب ہم مزدوری کرتے ہیں یہاں قریب تو دوپہر کو آ جاتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں. نیت جمعے کی ہوتی ہے ہمارے, لیکن ساتھ روٹی بھی مل جاتی ہے. کہیں جمعے کا ثواب تو نہیں کم ہو جائے گا؟ نہیں, ہاں جمعے کا ثواب کم نہیں ہوگا, بلکہ میں دعا کروں گا اللہ ڈبل عطا کرے گا. اور یہ 14 سالوں سے 13-14 سالوں سے روٹین ہے. ہاں جمعے میں لگت وقت ہے اللہ کے فضل سے. یہ میں نے نا کئی دفعہ اس کا حساب کرنے کی کوشش کی, روٹین نکالنے کی کوشش کی, اس کو مرتب کرنے کی کوشش کی, مینیج کروں, کسی کے ہاتھ دے دوں. جب حساب کیا ہے نا تب تک مشکل آئی. اور جب کہنا اللہ کھلائے گا, حساب نہیں کیا تو پھر اللہ نے بڑا ہی فضل فرمایا. میں تجربے کی بات, حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بڑے آتے ہیں, بڑے مہمان نواز بھی بڑے تھے, بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھاتے تھے, بڑے مہمان نواز. تو قحط پڑ گیا مصر میں, گلا ہی نہیں ملتا. حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا, آپ فلسطین میں تھے, وہ مصر میں تھا. آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر گلا اناج رکھ کے مجھے روانہ کر, تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ان کو کھانا تو دے سکوں. وہ اونٹ روانہ ہوتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے چلے گئے. اب مہمان جمع ہیں, ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ بھی کرنا کریں, گلا مصر سے آنے لگا ہے, کھانا ملے گا. لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط کیونکہ بہت زیادہ تھا, اناج ساری ہم تقسیم کر چکے, اب تو ہمارے پاس گلا نہیں ہے. وہ خالی آ گئے واپس. جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ, تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا
کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا، وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھاگی، ان بوریوں میں اونٹوں پہ وہ رکھ لیا تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے، وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے، ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، خدام میں جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں غلہ وہ ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی، انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں، گلے کا گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا بوری کا بورے کا اس بوریے کا، تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ پیسی گئی، پکائی گئی، کھانا چلنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا لنگر چل رہا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے، دنیا آخرت میں کھا جا، پھر راضی ہو گئے، بلا لوگ کھا رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ حضرت ہاجرہ وہ خواتین گھر میں کچھ چیز آئے نا تو کہتے ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے، اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی، یا آٹا پیس کے آئے، یہ بڑا عمدہ ہے۔ تو حضرت جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی، یہ تو آپ کا مصری یار ہے، اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے۔ حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی، عرشی یار نے بھیجی۔ اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال ہی بھیجتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے شمار بھی عطا کرتا ہے۔ وہ میرے دوستوں، امت کو ضرورت ہے اس وقت دست خیر کی، اس نظام سے ہمیں ملے۔ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت مدد نہ فرمائے، پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہو۔ ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے۔ آج اس رات بھی، رمضان کی ہر رات بھی اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں، ہم کسی تکلیف میں دکھ میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لیے راستے واضح فرمائے گا۔ آپ حضرات سے دو باتیں اور عرض کرنی ہے، اپنی بات وہ ختم کروں گا۔ یہ رجوع کس طرح کیا جائے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمے بالخصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں تو اگر سمجھیں کہ میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں، اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزاری سمجھے تو یہ میری گزاری سمجھ لیں۔ 5 وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائیں، 2 رکعت ہو جائے لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضرور حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے، ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا پکائی میں عشاء پڑھ کے کریں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز، سوچا ہے چلو تھوڑا سا پکائی میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مانا ہے کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ دوست مرید بھی ہوتے ہیں،
سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں، عبادات کا مزاج میں بنانا، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں، اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، مشکل ہے پڑھیے گا، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم الوکیل۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے، اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں، اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں۔ آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہوگی، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو کہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل دہلوی سے وابستہ ہیں، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ جی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوگی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا، اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 دفعہ ہوتے ہیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت کی رحمت ہو جائے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج شب برات میں آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند نہ آئے۔ یہ 2 وظیفے، اور تیسرا درود پاک۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کرے، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع، یہ میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دی ہے، میں کئی دفعہ گزرا ہوں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر سے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام، اور پورا پارہ پڑھیں پھر تو لطف نصیب ہو جائے۔ تھوڑا سا دلچسپی پیدا کریں قرآن رکوع کے ساتھ، بڑی خوشی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، اور قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود ہے۔ خاص ذوق پیدا کرے قرآن تعلیمات کے ساتھ۔ رمضان شریف کے اندر یہاں ہمارے ہاں اجتماعی اعتکاف پہلے بھی ہوتا ہے، پچھلے سال تھوڑی مشکلات تھی، جگہ کوئی نہیں تھی کہاں اعتکاف میں ڈالتے۔ اس دفعہ میری آپ سے گزارش ہوگی، میری اپیل ہوگی کہ جو احباب یہاں تشریف لائیں اعتکاف کے لیے، ہم خوش آمدید بھی کریں گے، خدمت بھی کریں گے، اور ہم سے ہو سکے گا جتنا ان کی تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں خصوصی طور پہ گزارش کروں گا کہ اعتکاف میں یہاں تشریف لائیں احباب۔ ایک میری خاص اپیل ہے آپ حضرات سے۔ آپ کو پتہ ہے ملک کے بہت سارے حصوں میں سیلاب آیا، لوگ بحالی کی طرف نہیں آ سکے۔ ہم ہیں خبروں پہ چلنے والے لوگ، ٹرینڈ پہ چلتے ہیں،
ٹرینڈ چلا تھا نا کہ سیلاب آیا تو خیمے لا پڑے، پتہ نہیں کتنی جماعتیں نئی نئی بھی پیدا ہو گئی اور کیا کچھ ترتیب آ گیا، اور پھر وہ کچھ عرصے کے لیے چیزیں رہیں، لیکن ہم لوگوں کی بحالی تک ان کے ساتھ نہیں چلتے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ غربت مزید غربت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان میں اپنے خرچوں کو کم سے کم کریں۔ جہاں آپ نے 10 جوڑے خریدنے وہاں 3 دیں، کوشش کریں۔ ہم نہ حکومتوں کے ذمہ لگاتے رہتے ہیں کہ غریب کی مدد حکومتیں کریں گی، حکومتیں کہاں کریں گی؟ ان بیچاروں کی تو اپنی مدد نہیں ہوتی، وہ تو روز کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو کسی طریقے سے ان کی مدد کرے اور ان کی حکومتیں قائم رہ سکیں یا بن سکیں۔ ان لوگوں کی کیا بات کرنی ہے؟ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پر اپنی خاص رحمت کا تو رمضان شریف میں خاص کر یہاں بھی ہم نے بھی کوشش کی جو ہماری طاقت تھی۔ اب بھی ہماری یہ خواہش ہے، دوستوں نے ایک پیکیج بنایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 500 گھرانوں کے لیے یہاں سے راشن روانہ ہوگا۔ وہ جو لسٹیں ہمارے پاس پکی آ گئی ہیں، یہ ابھی سردیاں آئی تھی تو ہمارے دوستوں نے بستر دینے کا ارادہ کیا۔ پہلے تو یہ طے کیا گیا تھا کہ جمعے میں اعلان ہو گئے بستر جمع ہو گئے، لیکن میری طبیعت نہیں مانی، میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ 500 گھروں کے لیے بستر نئے تیار کر کے فیکٹری سے سردیوں میں ہم نے وہاں روانہ کیے تھے۔ اب پھر انشاءاللہ 500 گھر کے لیے راشن یہاں سے روانہ ہوگا۔ اور یہ میں تھوڑی کر رہا ہوں کہ آپ سب حضرات ہی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں اور یہاں بھی کوشش کریں اپنے دائیں بائیں خود سے غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو دیکھا جائے، ان کا سہارا بنایا جائے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ پکی بات ہے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب میں نے آپ سے خاص بات کرنی ہے، اہم بات کا بھی ٹائم آ گیا۔ سب سے خاص بات وہ چیز ہوئی اللہ والی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ اب ایک ذاتی بات آپ حضرات سے کرنی ہے، آپ تھوڑی توجہ کریں۔ ذرا ایک دفعہ صحیح ہو کے بیٹھے نا جی، دو ذرا زیادہ ٹھیک ہو جائیں، خاص ٹائم کا وقت آیا ہے۔ ابھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ہمارے جامع استاد نے مدرسے کے بارے میں کی، تحریک کے بارے میں کی۔ جب اس تحریک اصلاح معاشرہ کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم کسی جماعت کا، کسی مدرسے کا، کسی کی بھی نفی کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے نہیں لکھ رہے کہ ہم کسی سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھائیں گے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ اپنے حصے کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اپنے حصے کی ڈیوٹی۔ انہوں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، کچھ میں رکھتا ہوں۔ ہم نے یہ 2010 میں سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ نے مدد کی، ہماری کوئی ایسی نسبت نہیں تھی کہ پھر یہ پیغام ایک چھوٹی سی مسجد سے نکلا، پورے ملک کے ہر کونے میں میں گیا ہوں اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے بڑے گہرے اتر کر گاؤں بھی دیکھے ہیں، اور میں نے روشنیوں کے بڑے بڑے شہر بھی دیکھے ہیں۔ مجھے فجر کے بعد بھی تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، اور رات کے 4 بجے بھی مجھے یہ کہہ کے مائک دیا گیا ہے کہ اب بلا تاخیر حضرت خطاب کر رہے ہیں۔ یہ سارے رنگ میں نے دیکھے۔ میں نے ملک کے اندر بھی مجھے اللہ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا، ملک سے باہر بھی کچھ کونے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ لوگوں نے نا اتنی ہماری محنت نہیں تھی جتنا لوگوں نے ہم سے پیار کیا، اور پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے لوگوں نے ہم نے نا چھوٹی چھوٹی خدمات کرنے کی کوشش کی جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ میں اصل مزاج خانقاہ کا رکھتا ہوں، یہ میری روح کی آواز ہے۔ اس کے مقاصد تک ہم نہیں پہنچ سکے، ظاہر ہے اب اس ماحول کو قائم کرنا میری خواہش ہے کہ دوست آئیں، کچھ دن رہیں، ہم سے تربیت لیں، ہم بھی ساتھ بیٹھیں، کچھ اللہ کرے۔ وہ اب ماحول نہیں بنتا، مرید اب آتے ہیں وہ جلدی سے بیعت ہوتے ہیں، اور ولی اللہ بھی وہ 1-1.5 گھنٹے میں بننا چاہتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کوئی تعویذ ایسا ملے جس سے سارے معاملات سیٹ ہوں اور وہ چھٹی کریں، اور آخر میں جاتے جاتے ایک فوٹو بھی انہیں درکار ہوتی ہے۔
اور میرے ساتھ ایک زیادتی یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ٹائم بھی دے دیو تھوڑا جیسا، حالانکہ میں چاہتا ہوں مجھے ٹائم دے تو 2-3 دن یہاں رہے، میں کچھ سکھاؤں، کچھ ان سے سیکھوں۔ تو ہم نے کوشش کی، اس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا۔ آپ سن رہے تھے 22 مہینے، اس سے بھی کم ٹائم یہاں لگا۔ میں بہت ساری راتیں سو نہیں سکا، جمعرات کی صبح مجھے چیک دینے ہوتے ہیں، مستری صاحب کی مزدوری کا وقت آ گیا، فلاں کا وقت آ گیا۔ میرے لیے اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے چیک میں نے دینا ہے، اور مجھے یہ بھی تو پتہ کرنا ہے نا کہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ کم و بیش 20 کروڑ کے قریب چلا گیا ہے ابھی تک یہ سلسلہ، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک جمعرات بھی ایسی نہیں آئی اس 2 سال میں کہ میں نے کبھی کسی مزدور سے یہ کہا ہو کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں آ گئے، یہ کام سے 3 کروڑ کے قریب ہمارے ذمہ قرض ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن یہ جو بدھ جمعرات کی درمیانی رات ہوتی ہے، میرے لیے شک بیداری ہوتی ہے، مجھے صبح اس کو پورا کرنا ہے۔ اور کبھی ایک مرید جو ہم سے یہاں وابستہ ہے، یار بڑا کچھ نہیں ہو جاتا زندگی میں، بڑے بوجھ نہیں ڈالنے پڑ جاتے، بڑا نہیں دوستوں سے کہنا پڑ جاتا، ایک صاحب، ایک میں انسان ہوں، نہ جن ہوں نہ فرشتہ ہوں، اور مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی توفیق سے سچ کہتا ہوں کہ میں آپ میں سے کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، آپ سب مجھ سے افضل ہیں، دیانتداری سے کہتا ہوں۔ لیکن ایک شخص کو بھی کبھی کھڑا کر کے یہ تکلیف نہیں دی کہ یار تکلیف میں آ گئے ہیں تو ہماری مدد کریں، ایک کو بھی کبھی میں نے دیکھا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ کبھی یہاں 8 اساتذہ یا 10 اساتذہ درس انتظامی کے حفظ کے کتنے 6 استاد شعبہ حفظ پڑھاتے، کبھی ایک استاد سے میں نے مانن بھی کہا ہو کہ بچوں سے کہیں چندے کا بندوبست کریں، اپنے گھر پہ دیں، کبھی ایک طالب علم سے میں اس کا حلف دیتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی طالب علم سے یہ کہا ہو کہ بیٹا اپنے گھر سے قربانی کی کھال لے کے آؤ، اور یار یہ اس کو آپ سوکھا سمجھتے ہو۔ ان 2 سالوں میں نے اپنی گردن پہ لے کے اس سارے کام کو کیا دوستوں نے، اور پھر کچھ موقع ایسے بھی آئے کہ میں نے کسی کا چہرہ ایک دفعہ ادھر پھرتے دیکھا نا کہ اس کو کوئی دقت ہو رہی ہے، تو میں نے 3 دفعہ کہہ دیا۔ آپ حیران ہو گئے ابھی تک اس مرکز میں کوئی گلہ نہیں پڑا، چھوٹی قربانی نہ سمجھو، میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں کہیں کہیں سے تو قصہ پڑا نہ جائے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ میں پنڈی سے تقریر کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے 3 جگہ پہ خطاب کیا ہے، لیکن ایک پیٹرول پمپ پہ ہم نے بریک لگائی ہے، اور میں ڈرائیور صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ پیسے ہیں تیرے کو، میرے کو تو بولوں یہ بھی وقت ہم نے دیکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب کام جو ہے وہ کام اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے ہوا، بڑا ہوا۔ میں نے نہ کبھی دھوکے دکھایا، نہ کبھی تڑپ کے دکھایا، نہ کبھی کسی دوست سے یہ کہا کہ جناب بڑی بری حالت ہو گئی آپ پہنچے۔ اور پھر میرا اپنے یہاں وابستہ لوگوں کی سے اور ادارے کے لوگوں کے بارے میں میرا رویہ سدا یہ رہا ہے کہ وہ کبھی ایسا محسوس نہ کرے کہ یار ہم اگر آ جاتے ہیں تو ہماری جیبوں پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پنجاب بھر سے لوگ جمع پڑنے آتے ہیں، مجھے کئی دفعہ کہا گیا جمعے کا لنگر ہی ہلکا کر لیں، فلاں چیز ہی کر لیں، وہ میں نے کہا چھوڑو۔ اب کچھ حالات زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ میرے جو سورسز تھے جہاں سے میں لینے کے نظام کو کرتا رہتا تھا، وہ 2 سال بیت گئے، اور میں نے کبھی کسی کو آواز دے کے نہیں کہا کہ چل یار تو 2 ہفتے کے لیے ٹھہر جا، کرتے ہیں تیری بات سنتے ہیں، بلکہ 1 سال کے پیسے دینے تھے وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، تو میں نے ان کو کئی فون کیے تو
شام کو مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ خیر تھی. میں نے کہا آپ نے آپ پیسے لینے کا کہا تھا تو آپ میں تو سارا دن بینک سے فون آتا ہے نا کہ آپ کا وہ چیک آیا ہے. تو میں نے کہا میں تو بھائی وہ ساری دیہی فون کرتا رہا کہ ذرا پیسے کیوں نہیں لائے تو مجھے کہنے لگا دنیا کے واحد بندے ہیں ورنہ لینے ہو تو فون کریں گے تھی دے رہے ہیں تو فون کر رہے ہیں. کسی ایک شخص کو تکلیف نہیں تھی. لیکن اب یہ سلسلہ ہے کہ یہاں بچیاں اور بچے ملا کے آنے کے لوگ اور پھر اور وہ چیزیں تھیں. مجھے کہا گیا کہ جناب ابھی کام تو ہو رہے تھے مدرسوں میں بچے ڈیوٹیاں کرتے کام کرتے. یہاں 3 لوگ ہم نے خادم رکھے ہیں جو ابھی زیر تعمیر کام ہے. 3 لوگ خادم رکھے ہیں. ان کو ہم تنخواہ دیں گے جو یہاں صفائی کریں گے, بچوں کے کھانے کے برتن دھوئیں گے. بچوں کو صرف پڑھنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. ایک خادم وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں پرانے مرکز میں 75 کے قریب طلباء وہاں رہتے ہیں. ہم نے بچوں کسی میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں لگایا. یہاں گیس نہیں تھی ہمارے پاس تو میں نے اسپیشل کہہ کے وہ پرانا گیزر لکڑیوں سے جلایا جاتا تھا وہ گیزر میں نے نئے تیار کروائے تاکہ بچے بیچارے سردی میں کسی تکلیف کا شکار نہ ہو. اب آئندہ سال جب یہ تعداد بڑھ کے چلی جائے گی نا 500 پہ تو صرف ان کے کھانے کا رہائش کا آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 200 بچے کو یا 250 بچے کو ہاسٹل بھی فراہم کرنا ہے ابھی جو موجودہ ہے اور آنے والے وقت میں اگر 400 بچے کو آپ کو ہاسٹل فراہم کرنا ہے تو کتنا مشکل ہے. میں اس میں آنے والے مہمانوں کی ذمہ داریاں شامل نہیں کر رہا, صرف طلباء کے کر رہا ہوں. جو ہم نے آئندہ ایسٹیمیٹ لگایا ہے ایک سال میں جو ہمارا صرف طلباء کا خرچہ ہے وہ 3 کروڑ پہ جائے گا. اور یہ جو تعمیرات ہیں اس کے علاوہ ہے. آج آپ سے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ 2 سال تو ہم نے آپ کو آواز نہیں دی پوچھے نہیں, آج دینے لگے. اب آپ سے یہ گزارش کرنا ایک مہربانی کرنا نہیں کا اتنا لپٹ کے اعلانات ضرور کیے. کہہ دیا بڑا مجھے میرے دوستوں نے مجبور کیا تو میں نے کہا ایک ویڈیو چلا دو دوستوں خیر جمعے میں بات کر کہنے کو. آج کہنے لگا ہوں آپ سے تھوڑی تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہے. اب تو نا مطلب نیند تھوڑی کم ہو گئی ہے کہ نظام کو کیسے چلانا ہے, پریشان رہتا ہوں. نئی بات چیزوں پہ جو بالکل ساتھ سنگی رہتے ہیں دیانتداری سے کہتا ہوں ان سے بھی کبھی نہیں کہا کہ آج بڑا مجبور ہوں بڑی تکلیف میں ہوں. ایک دن ایسا آ گیا تھا کہ جیب میں 900 روپیہ بچا تھا اور جمعرات میں 3 دن باقی تھے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جو آپ سے عرض کیے نا رجوع اللہ والا معاملہ تھا. دعا کرتا تھا کہ مالک مہربانی کرنا کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اگر یہ جمعرات رہ ہو گئی تو ہمارا ریکارڈ بنا ہوا ہے. لیکن وہ بڑا ہی قریب ہے, بڑا ہی قریب ہے, وہ بڑا ہی قریب اتنا مہربان ہے کہ جاگتی آنکھوں سے اس کے نظارے ہم روز دیکھتے ہیں. آپ حیران ہو گئے کہ میں 1 جمعرات کی بات کر رہا تھا, اللہ نے 6 جمعراتوں کے اسباب پیدا کیا. 6 جمعراتوں کا سلسلہ چل نکلا. اب میں نے آج آپ سے کہنا ہے, اب مجھے روز نہ کہنا پڑے, مجھے اپنے سنگیوں کے پیار کا بھی پتہ ہے اور وفا کا بھی پتہ ہے. مہربانی کرنا مجھے روز نہ کہنا پڑے. آپ نے آج بھی اپنا حصہ دے کے جانا ہے اور میری گزارش اس طرح کی ہے آج آپ حضرات کی خدمت میں نے کہا تھا پیار کرنے والے آئے ماشاءاللہ جو آئے ہیں وہ پیار کرنے والے آئے. آج آپ ابھی تشریف رکھیں, ابھی مجھے بات پوری کرنے دیں کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں کس طرح جذبات مچل رہے ہیں دوستوں. آپ بیٹھے بیٹھتے ہو نا میں سمجھ گیا ہوں بات آ رہی. دیکھیں یہ محبت کی بات ہے نا جی. آپ نے نا آج امیر غریب کا کوئی فرق نہیں. آپ سب کو کہیں آپ حضرات میں سے آپ امیر غریب کا کوئی فرق نہیں. طالب علموں کو بچوں کو چھوڑ کے باقی 10 والا 10 چھوڑ کے جائے گا, 100 والا 100 چھوڑ کے جائے گا, 1000 والا جس کے پاس جتنی ہمت ہوگی آپ ادارے کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہمیشہ کرتے
رہے. میں نے کبھی اتنی گزارش نہیں کی. اس دفعہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جہاں آپ تعامل کرتے ہیں اپنی محبت سے کریں. اس دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے مہربانی کر دی ہے, سارا تعامل یہی پہ کرنا ہے. یہ آپ نے مہربانی کر دی ہے. اتنے لمبے چوڑے پروجیکٹ ہیں میرے ذمے. یہ لینٹر ڈالا ہے ابھی لاسٹ ہم نے, تیسری منزل کا. یہ لینٹر نہ ڈالتے تو ہم آئندہ سال بچوں کو داخل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. یہ جو میں نے پورشن بنائے ہیں, یہ نیچے بیسمنٹ ہے, یہ ہے, اس کے اوپر ہے. یہ تو صرف میں نے اپنے سنگیوں کے لیے, بھائیوں کے لیے بنایا تھا. طالب علموں کے لیے تو الگ جگہ بنائی تھی کہ وہاں پر رہیں گے. یہ مسجد کا نظام, خانقاہی نظام چلے گا. اتنی شدت کے ساتھ مجھے گزارش کی جاتی ہے خواتین اور بیٹیوں کے داخلے کے لیے کہ بعض والد صاحب آ کے میرے پاس رو پڑتے ہیں کہ مہربانی کریں رکھے نا, بچی صبح آئے گی پڑھ کے چلی جائے گی. وہ بھی ہم انشاءاللہ شباب سے شروع کریں, بچیوں کا بھی سلسلہ شروع کر. پہلے بھی بچیاں پڑھتی ہیں لیکن ہم اسے منظم کر کے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. آپ نے مہربانی کرنی ہے. اپنی تمام مرد میں, چونکہ مدرسے میں بہت ساری مرد کے پیسے لگ جاتے ہیں, آپ نے مہربانی فرمانی ہے. یہاں ہمارے دوستوں نے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ آپ وہ ایک مسلح کا, انہوں نے 18-20 ہزار نکالا ہے. وہ ایک مسلح کوئی سخت لے سکے, تعمیر میں شامل ہو سکے تو وہ اس میں شامل ہو جائے. کچھ ٹوکن بنائے جائیں گے, کچھ دنوں میں آپ کو مل جائیں گے. وہ لے سکتا ہے تو اس میں شامل ہو جائے. آپ نے خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اور دیگر مخیر حضرات کو بھی توجہ دلانی ہے. آپ سے میں نے جس طرح اپیل کی ہے, آپ نے اس طرح آگے اپیل کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ ذرا نا اس دفعہ آپ کی زیادہ توجہ ادھر ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. میں اچھے کی امید رکھوں آپ سے یہ مولوی حضرات ہیں میرے پیچھے بیٹھے, میں بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی مہربانی کرتے تو یہ جو اوپر مجھے نظر نہیں آ رہے انہوں نے بھی کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ لے رہے جو ابھی ملتے ہیں, تو یہ وہی دوست مجھے وہیں سے ایک دوست کو کھڑا ہو جائے. مہربانی کریں. یہ بھی آپ کے جذبات مچل رہے ہیں. پتہ میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ حضرات جو ہے وہ جاتی دفعہ دے رہے ہیں. اب یہ بیچ میں دوست کھڑے ہو رہے ہیں کہ بس بیچ میں مہربانی کریں. یہ جو